احمد، نمرہ اور ہیرا ایک ویران پہاڑی علاقے میں ہائکنگ پر نکلے۔ ان کا پلان تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ ایک کیمپ سائٹ تک پہنچ جائیں، مگر بھٹک جانے کی وجہ سے وہ ایک ایسی وادی میں جا پہنچے جو ان کے راستے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، انہیں احساس ہوا کہ واپس جانا اب خطرناک ہوگا۔ تب احمد کو یاد آیا کہ ایک مقامی چرواہے نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں ایک پرانا ریسٹ شیلٹر ہے۔ جلد بازی میں وہ سب اسی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک بوسیدہ عمارت دکھائی دی۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور بجلی کی کڑک آسمان کو چیر رہی تھی۔ وہ سب بھیگتے ہوئے تیزی سے عمارت کے اندر گھس گئے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے پرانے فرنیچر اور ٹوٹی لکڑی کے ٹکڑوں سے فائر پلیس میں آگ جلائی۔ سعد نے دروازہ اندر سے بند کر کے بیگز قریب رکھ دیے۔ گھڑی پر وقت تھا شام کے 6:50۔ نمرہ کو اندر عجیب سا گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے دیواریں انہیں گھور رہی ہوں۔ اسی دوران احمد نے مذاق میں بتایا، سنا ہے اس شیلٹر میں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتے۔ کچھ مہینے پہلے سلمہ نام کی لڑکی یہاں آئی تھی، پھر کبھی نہیں ملی۔ ہیرا یہ سن کر ہنسنے لگی، مگر نمرہ کا چہرہ اتر گیا۔ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگی، تمام بلب ٹوٹ گئے اور فائر پلیس کی آگ بجھ گئی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی اور سردی تیزی سے عمارت کے اندر سرایت کر گئی۔ سب نے خوفزدہ ہو کر دوبارہ دروازہ بند کیا اور موم بتیاں جلائیں، مگر کچھ لمحوں بعد پتہ چلا ہیرا غائب ہو چکی تھی۔ پاگلوں کی طرح انہوں نے ہیرا کو آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ احمد نے باہر برف میں کسی کے قدموں کے نشان دیکھے اور دوڑتا ہوا پیچھے گیا۔ دھند میں ایک انسانی سایہ نظر آیا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو جو چہرہ دیکھا وہ خود احمد کا تھا، لیکن چہرے پر زخم، آنکھوں میں اندھیری کھائیاں اور بدن سے گوشت لٹک رہا تھا۔ احمد چیخ اٹھا۔ اسی وقت احمد نے اپنے ہاتھ پر گہرے پنجوں کے نشان دیکھے، جیسے کسی جانور نے خراشیں ڈال دی ہوں۔ وہ گھبرا کر چیخنے لگا۔ نمرہ جو اندر تھی، اس نے اچانک اپنے جسم میں شدید جلن محسوس کی۔ جب احمد اور سعد نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ نمرہ کے بازو کے نیچے سے کوئی لمبا کالا سا کیڑا رینگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے نمرہ کا جسم سیاہ ہونے لگا اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ دونوں دوست جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، مگر جیسے ہی احمد نے دروازہ کھولا، دروازے پہ کھڑے ایک عجیب ماسک پہنے خوفناک شخص نے ہیرا پر کلہاڑی سے وار کر دیا اور ہیرا خون میں لت پت وہیں گر گئی۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ سمجھتا، اس ماسک پہنے خوفناک شخص نے احمد پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی بے دردی سے مار ڈالا، لیکن یہ انجام نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد احمد، نمرہ اور ہیرا دوبارہ ہوش میں آئے، مگر ہاسپٹل میں نہیں، بلکہ اسی شیلٹر کے اندر فائر پلیس کے پاس۔ گھڑی پھر 6:50 کا وقت دکھا رہی تھی۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا وہ وقت کی قید میں پھنس چکے تھے۔ وہ فوراً عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر چند قدم چلتے ہی درخت ہلنے لگے اور سامنے ایک ہولناک دیو قیامت مخلوق نمودار ہوئی۔ مخلوق نے دھاڑتے ہوئے ان پر حملہ کیا۔ ان کی چیخیں جنگل میں گونجنے لگیں اور پھر ان کی آنکھیں دوبارہ شیلٹر میں کھل گئیں۔ گھڑی پر پھر 6:50 تھے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے یہ ایک شیطانی چکر ہے، اور اس ریسٹ شیلٹر کے بارے میں جو بھی کہانیاں مشہور تھیں وہ سب سچ ہیں، اور صبح تک زندہ رہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ عمارت کی تلاشی کے دوران انہیں ایک بند کمرہ ملا۔ اس میں درجنوں گمشدہ لوگوں کی تصویریں لگی تھیں، جن میں ان کی اپنی تصویریں بھی تھیں، ساتھ میں ایک ڈیڈ لائن، 8 دن بعد، ایک خون سے لکھا ہوا پیغام: اگر بچنا چاہتے ہو تو طلوع آفتاب تک زندہ رہو۔ لیکن ہر بار جب وہ بچنے کی کوشش کرتے، کوئی نئی ہولناکی ان کا انتظار کرتی۔ 8 دن بعد دنیا نے ان کے لاپتہ ہونے کی خبر سنی۔ تینوں کا کوئی نشان نہ ملا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت گئے، مگر آج بھی ان تینوں دوستوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کبھی وہ اس وقت کی قید سے نکل کر دنیا کے سامنے آ پائیں گے؟ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔